جب ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، جب سارے کے سارے تیر آپ کے خلاف چلنے لگیں، تو پھر بھی ایک یقین ہمیشہ رکھیے گا کہ اللہ رب العزت ہے جو آپ کو سمجھنے والا ہے۔ اس پوری کائنات میں آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ہے جو آپ کو سمجھے گا؟ کوئی ہے جو آپ کے اوپر دکھ آنے سے پہلے آپ کو سمجھ لے گا کہ اس کے اوپر کیا بیتے گی؟ کوئی انسان نہیں ہے جو آپ کو سمجھ پائے گا۔ ہر انسان آپ کے اندر کوئی نہ کوئی نقص نکال لے گا، ہر انسان کوئی نہ کوئی خامی تلاش کرے گا، ہر انسان کوئی نہ کوئی آپ کے اندر سے ایسی چیز تلاش کرے گا جس کی وجہ سے آپ دبے جا سکو، حتیٰ کہ چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، آپ کے دوست، یا آپ کے کوئی عزیز و اقارب، یا کوئی انجان دیکھنے والا کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو آپ کو آپ کے اندر سے خامیاں تلاش کر کے آپ کے منہ پر مارنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن سب سے بہادری اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اگر کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے، وہ آپ کے منہ پر آپ کی باتیں مارتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کو تانے دیتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، ایک امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کوئی ہے اس پوری کی پوری کائنات میں جو آپ کو اندر سے سمجھ سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ صرف دو ایسی شخصیت ہیں جو آپ کو سمجھ سکتی ہیں، ایک ہیں وہ آپ خود، اور ایک ہے اللہ کی ذات، بس۔ ان دو کے علاوہ کوئی بھی آپ کو نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی نہیں۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے نا کہ میں بہت مخلص ہوں تمہارے ساتھ اور میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں، جھوٹ ہے وہ۔ اللہ کی ذات انسان کو سمجھ سکتی ہے، اللہ کی ذات انسان کو دیکھ سکتی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، جس حال میں مرضی چلے جاؤ تم، کسی بھی حال میں ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ لوگ آئیں گے تمہیں گالیاں دینے کے لیے، لوگ آئیں گے تمہیں رلانے کے لیے، تکلیفیں آئیں گی، تمہیں بھوکا رکھیں گی، تمہیں پیاسا رکھیں گی، تمہیں کانٹے چبھیں گے، تمہیں گولیاں ماریں گے، لیکن پھر بھی تم نے اللہ تعالیٰ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ کتنا ہی اچھا نہ ہو جائے کہ یہ پوری کی پوری کائنات، پورا کا پورا پاکستان، پورا کا پورا، بلکہ پوری کی پوری دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کر لے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر لے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اربوں کی دنیا میں سے صرف اور صرف چند گنتے ہوئے لوگوں کو یہ صلاحیت بخشی ہوتی ہے، چند گنے ہوئے لوگوں کو یہ صلاحیت بخشی ہوتی ہے کہ تم صرف اور صرف مجھ پہ بھروسہ کرو، نہیں تو بہت سے لوگ ہیں، ایک بہت بڑا وڈیرا ہے، بہت بڑا چودھری ہے، بہت بڑا وزیر اعظم ہے، بہت بڑا وزیر ہے، اس کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ انسان دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ ہاں، دیکھا ہوا ہے میں نے، اللہ تعالیٰ کو یقین کریں، دیکھا ہوا ہے۔ کوئی انسان یہ کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے، آتے ہیں نظر یار، آتے ہیں نظر اللہ تعالیٰ۔ کس نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ وہاں نظر آئیں گے آپ کو جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا سوچیں اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن کن مصیبتوں سے نکالا۔ میں اگر سوچتا ہوں اپنے ماضی کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے جیسے کھینچ کے وہاں سے نکال لیا کہ نہیں بلال، تم نے یہاں پہ نہیں جانا، یہ تم نے کام نہیں کرنا، یہ تمہارے لیے نقصان دہ۔ اس وقت بھی اندازہ تھا، لیکن اب زیادہ اندازہ ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی تکلیفوں سے مجھے وہاں سے کھینچ کے نکالا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے کام ہوتے ہیں، وہ جو اگر میں اس وقت وہاں پہ گر جاتا نا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ کام میرے ساتھ ہو جاتا نا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں کیا۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماضی میں کن مصیبتوں سے نکال کر آج ہمیں کہاں کھڑا کیا۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا ماضی جو ہے ہمارے فیوچر سے برا تھا، لیکن ہمارا فیوچر ہمارے ماضی سے بہت اچھا جا رہا ہے۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن مصیبتوں سے نکالا، کن پریشانیوں سے نکالا۔ ہم سوچتے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں سوچتے، ہمیں وقتی تکلیف آتی ہے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ لوگوں کا تو کام ہے نا باتیں کرنا، تو کیا اس وقت ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں؟ کامیاب تو وہی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو آزماتے ہیں آپ کو، اللہ تعالیٰ تو آزماتے ہیں کہ یہ بندہ میرے اوپر کتنا بھروسے مند ہے، کتنا کہ مجھ پہ یقین رکھتا ہے۔ میں تو اس کو تکلیفیں دے دے کے اس کو تھکاؤں گا، دیکھتا ہوں میں کتنا تھکتا ہے، کتنی کی آزمائش میں، میری دی ہوئی آزمائش میں پوری اترتا ہے۔ یہ یقین ضرور رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے سمجھ بھی رہی ہے۔ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ کے مطابق بننا ہے، ہاں مجھے اللہ تعالیٰ کے مطابق بننا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانونوں کے مطابق چلنا ہے۔ وہ ہندوستان کی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، کہتا ہے کہ گراؤنڈ کے اندر ہی آپ لوگ سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہو، وہاں پہ بھی آپ کو بھگوان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ان بدبختوں کو کیا کہیں، ان بدبختوں کو ہم کیا کہیں کہ ہاں ہمیں ہمارا رب ہر ٹائم نظر آ رہا ہے، ہمیں ہمارا اللہ ہر ٹائم نظر آ رہا ہے، ہمیں ہمارا بھگوان ہر ٹائم نظر آ رہا ہے۔ وہ بھگوان جو ہمارے شارک سے بھی ہمارے قریب ہے۔ تمہارا بھگوان تمہارے شارک سے زیادہ قریب نہیں ہے۔ تمہارا بھگوان تمہیں بچانے کے لیے نہیں آتا، تمہارا بھگوان تمہیں رزق نہیں دیتا، ہمارا بھگوان ہی تمہیں رزق دیتا ہے، ہمارا بھگوان ہی تمہیں رات کو سلاتا ہے، ہمارا بھگوان ہی تمہیں صبح کو اٹھاتا ہے، ہمارا بھگوان ہی تمہیں سب کچھ دیتا ہے۔ تو ہم تو کبھی بھگوان یا اللہ یا کبھی خدا اس لفظ کو نہیں سمجھ پائے، ذات کو ہم کیا سمجھیں۔